ناظرین کرام، زمین کے اندر اتنا زیادہ سونا موجود ہے، اگر وہ سارے کا سارا سونا زمین سے باہر نکال لیا جائے تو پوری زمین کو 1.5 فٹ تک سونے کے ساتھ بھرا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری زمین میں دو چیزیں بہت ہی قیمتی ہیں، ایک سونا اور ہیرا۔ یہ دونوں چیزیں جس آدمی کے پاس زیادہ ہوں گی وہ امیر کہلائے گا۔ زمین کے اندر اتنی زیادہ تعداد میں سونا موجود ہے کہ اگر وہ سارے کا سارا سونا نکال کر زمین کے اوپر پھیلا دیا جائے تو پوری زمین میں آپ جہاں کہیں بھی کھدائی کریں گے تو وہاں سے 1.5 فٹ تک سونا ہی نکلے گا۔ آج سے 4.5 بلین سال جب زمین وجود میں آئی تو اس وقت 200 ملین سال تک میٹیورز کی بارش ہی ہوتی رہی۔ یہ جو جتنی بھی قیمتی دھاتیں ہیں، مثلا سونا، چاندی، لوہا اور ہیرا وغیرہ، یہ جتنی بھی قیمتی دھاتیں ہیں یہ اس میٹیورز کی وجہ سے ہی وجود میں آئی تھیں۔ یہ سونا آپ زمین کے اندر سے نہیں نکال سکتے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلے نمبر پر زمین کی گہرائی بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ 1800 میل نیچے ہے، اور دوسرا اتنی گہرائی میں زمین کا ٹمپریچر بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اتنا سونا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح اتنی گہرائی سے سونا حاصل کرنا ہے۔ تو آئیے ہم اب باز کی بات کرتے ہیں۔ باز کی آپ نے تعریف تو بہت سنی ہوگی کہ یہ اونچی اڑان اڑتا ہے، اس کی نظر تیز ہوتی ہے، یہ پہاڑوں پر بسیرا کرتا ہے، یہ اپنا آشیانہ نہیں بناتا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کچھ باز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ جنگلوں میں آگ تک لگا دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر اس باز کو جنگل کا خطرناک ترین پرندہ بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ آخر سوال یہ ہے کہ آخر کیسے یہ اپنے منہ سے آگ نکالتا ہے، یا پھر کیا ایسا کام کرتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جنگل اور اس میں رہنے والے جانداروں تک کو ختم کر دیتا ہے۔ جب اس پر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ باز منہ سے آگ نہیں نکالتے بلکہ کہیں سے جلتی ہوئی چیز کو اٹھا کر لے آتے ہیں اور جنگل میں پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ جب ان پر مزید تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ باز اس وقت کرتے ہیں جب بارشیں ہوئے کافی عرصہ ہو جاتا ہے اور ان کو کھانے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ملتی۔ تمام چرند پرند چھوٹے موٹے جانور یا درختوں کے نیچے چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو جب باز کو شکار نہیں ملتا تو یہ اس وقت آگ لگاتے ہیں، اور تمام جانور چھوٹے موٹے پرندے اس آگ سے ڈر کی وجہ سے جنگل سے باہر بھاگتے ہیں اور باز پھر ان کا شکار کرتا ہے۔ آپ نے اہراموں کے بارے میں سنا تو ہوگا، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ان کو دنیا کا 7واں بڑا عجوبہ مانا جاتا ہے، اور آپ یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ ان کو صحرا میں بنایا گیا ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ صحرا میں کتنی سخت گرمی پڑتی ہے، اور اگر آپ ان اہراموں کے اندر جائیں تو ادھر اتنا ٹھنڈا موسم ہوتا ہے کہ آپ کو چادر اوڑھنی پڑ سکتی ہے۔ اس کو کفو نام کے ایک کنگ نے 4500 سال پہلے بنوایا تھا۔ اب تک پوری دنیا میں 118 پیرامڈز دریافت کیے جا چکے ہیں۔ یہ اتنا مضبوط بنایا گیا ہے کہ 4500 سال گزرنے کے باوجود یہ ابھی تک خراب نہیں ہوا۔ پتھر کے دور کا انسان بھی اتنا ذہین تھا کہ آج کل جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ہم لوگ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ بھی نہیں سکتے، اور اس میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں لگائے گئے پتھروں کا وزن کم از کم 2 ٹن کے برابر ہے، اور اتنے بڑے پتھروں کو اٹھانے میں وہ کامیاب کیسے ہوئے اور ان کو اٹھانے کے لیے کون سی ٹیکنیک استعمال کی گئی، سائنسدان آج تک اس سوال کا جواب حاصل نہیں کر سکے۔ امید ہے کہ ہماری دوسری ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔